رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت نے گزشتہ 2 سال کے دوران جامع پالیسیوں پر عمل پیرا ہو کر کامیاب پالیسیوں کے ذریعے ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر مواصلات نے کہا ہے کہ حکومت نے معاشرے کے نادار طبقوں کی مدد کے لیے ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے پروگرام کا اعلان کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ حکومت ملک کو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے انتظامی اور قانونی انتظامات اٹھا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں موجود دہشت گرد گروپ پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں اور وہ بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث ہیں۔ خبروں کی تفصیل۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ 25 جولائی 2018 پاکستان کی جمہوری تاریخ کا ایک تاریخی دن ہے، کیونکہ اس دن پاکستان کے عوام نے مل کر نئی سوچ کی بنیاد رکھی تھی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس روز عام انتخابات میں فرسودہ اور اقربا پروری پر مبنی بدعنوان نظام کو شکست ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب پاکستان تحریک انصاف پر سر اقتدار آئی تو ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا اور ملک کو شدید اقتصادی مسائل اور چیلنجوں کا سامنا تھا۔ شبلی فراز نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں نئے عزم کے ساتھ اصلاحات کے عمل کا آغاز کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کامیاب نوجوان پروگرام، یکساں نصاب تعلیم اور 1 ارب درخت لگانے کی سونامی مہم، چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبوں پر کام میں تیزی، ڈیموں کی تعمیر کا آغاز اور کم آمدنی والے لوگوں کے لیے گھروں کی تعمیر کا منصوبہ ملک میں ترقی کے نئے سفر کا آغاز ہے۔ مواصلات کے وزیر مراد سعید نے کہا ہے کہ حکومت نے کورونا وائرس کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ایک جامع لائحہ عمل پر عمل درآمد کیا اور اب اسے عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے معاشرے کے نادار طبقے کی مدد کے لیے ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے پروگرام کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کی اور 3 ڈیموں کی تعمیر کا کام شروع کیا، جس سے نہ صرف روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے بلکہ پانی اور بجلی کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ حکومت ملک کو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے قانونی اور انتظامی اقدامات کر رہی ہے۔ آج شام ملتان میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کو FATF کی بلیک لسٹ میں شامل کرانے کی بھرپور کوششیں کیں، تاہم پاکستان نے مؤثر اور فعال سفارتی روابط کے ذریعے ان کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے اور وائٹ لسٹ میں شمولیت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور حکومت تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے 8 بلوں پر قانون سازی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر جلد پاکستان کا دورہ کریں گے اور ان کے دورے کے دوران مسئلہ کشمیر اٹھایا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہی ہے اور مقبوضہ وادی میں صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ آزاد جموں و کشمیر سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کے گروپ نے آج راولپنڈی میں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا دورہ کیا۔ صحافیوں کو کنٹرول لائن کے ساتھ موجود ماحول اور سیکیورٹی صورتحال اور بھارتی فوجیوں کی طرف سے جنگ بندی معاہدے کی بلا اشتعال خلاف ورزیوں میں شہری آبادی کو نشانہ بنانے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں سری نگر کے علاقے رمبیر گڑھ میں آج بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں مزید 2 نوجوان شہید کر دیے۔ فوجیوں نے ان نوجوانوں کو علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ ادھر تحریک مزاحمت کے چیئرمین بلال صدیقی نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں شہید نوجوانوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں سے متعلق اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور اس کے ذیلی گروپ افغانستان میں اپنے ٹھکانوں سے پاکستان کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کی قیادت بھی افغانستان سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ رپورٹ نے نشاندہی کی کہ یہ تمام دہشت گرد گروہ پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث ہیں۔ اقوام متحدہ نے خاص طور پر جنوبی بھارت میں داعش انڈیا کی سرگرمیوں میں تیزی سے اضافے اور پڑوسی ریاستوں سری لنکا اور مالدیپ کے لیے اس کے خطرے پر بھی تشویش ظاہر کی۔ جرمنی کی ریاست شمالی رائن ویسٹ فیلیا میں آج ایک چھوٹا طیارہ رہائشی عمارت سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ چھوٹے طیارے کے ٹکرانے کے بعد وسیل نامی قصبے میں اپارٹمنٹ کی عمارت کی چھت میں آگ لگ گئی تھی۔
خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں.